دوستوں، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دن کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ دوستوں، ان 10 دن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح الحدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت محبوب ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے، اس کی راہ میں کچھ دیتا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہتا ہے، ہر وہ عمل جس سے ثواب ملتا ہے، اور وہ عمل جو ثواب کی نیت سے وہ کرتا ہے ان 10 دنوں میں، وہ رب اسے باقی دنوں سے کہیں زیادہ ثواب دیتا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں باقی دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے دوستوں۔ اور ان ایام میں یعنی ذی الحج کے 10 دنوں میں قرآن پاک کی قسم بھی اٹھائی گئی ہے دوستوں۔ قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی راتیں ہیں، اور ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی، یعنی کہ دوستو جتنی بھی طاق راتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان کی راتوں کی فضیلت ہے، مگر ذی الحج کے یہ 10 دن ہمارے لیے بہت خاص ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں دن کے بھی فضائل ہیں اور رات کے بھی، یعنی ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا ثواب دگنا تو ہے ہی، لیکن دن بھی ہمارے لیے بہت خاص ہے اور رات بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہو، وہ صحیح بخاری میں فرماتا ہے کہ یہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جو شخص، اس کو چاہیے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے تو بہتر ہے۔ یعنی جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، کفر واجب نہیں ہے اس پہ، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ ان سب سے گریز کرے۔ وہ پہلی تاریخ سے لے کے جب تک قربانی نہ کرے تب تک وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو دوستوں، اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سامنے